وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا۔ اللہ فرماتا ہے اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اتر گئے تھے، اترانے لگے تھے۔ جانتے نہیں ہو آج بھی ہے نا اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں کچھ ملک یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، ہمیں کوئی یوں نہیں کر سکتا، وہاں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے رک سکتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی طوفان قدرت کا آئے روک سکتے ہیں؟ اللہ زمین سونامی جس کو یہ کہتے ہیں ہلا دے، سیکنڈوں میں بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اجڑ گئی بستیاں، بسے نہیں دوبارہ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ سنیں گزشتہ قوموں کا حال دیکھو۔ کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو پیش رو کا مطلب جو ہم سے پہلے ہو گئے یا ہمارا جو ماضی ہے اس سے سبق سیکھے۔ سمجھدار کون ہے؟ جو پہلوں سے اونچی۔ دیکھا نا ان کا کیا حال ہوا، تو خود پھر اس کی غلطی کو دہرائے نہیں۔ آپ سفر کرتے ہیں، سندھ میں جائیں تو موئنجو ڈرو کا مطلب ہی مردوں کا شہر۔ آگے پنجاب کی طرف جائیں ہڑپا، پھر آگے جائیں تو ٹیکسلا۔ یہ بستیاں کبھی اسی طرح شاندار قسم کے شہر ہوں گے؟ ان کے جو بھی اس زمانے میں کو کہتا ہے 4000 سال پرانا، کو کہتا ہے 5000 سال پرانا۔ ان کو دیکھتے ہو اب وہاں آبادی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ کوئی لوگ آئے دیکھنے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرے، کوئی ادھر ادھر ٹھہر گئے، چلے گئے، خالی۔ مجھے اور آپ کو زبان حال سے کہہ رہے ہیں دیکھو اور سبق حاصل کرو، مگر ہم سیکھتے یار کیسا ہو گیا؟ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا غذا، جب غذا حلال نہیں ہوگی تو سچی بات اثر نہیں کرے گی۔ وہ لقمہ حرام سے کمایا ہے، غلط کمایا ہے، ملاوٹ سے کمایا ہے، چوری سے کمایا ہے، جوئے سے کمایا ہے، تو پھر وہ خون میں شامل ہو رہا ہے، تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ یہ ضمیر جو مردہ ہو جاتا ہے غلط غذا سے، غلط باتوں سے، بات پھر وہیں آ گئی۔ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے، کمائی صحیح نہیں ہے، تو پھر بولو پاکیزگی ہوگی، برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی، اجڑ گئے۔ لوگ رہتے تھے، آج ان کی چیزیں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں بھی بڑے مہذب تھے، دیکھو اس طرح ان کے گھر تھے، یوں تھا، وہاں تھا، لیکن اجڑ گئے یا نہیں؟ ان کا کوئی وارث بھی نہیں رہا، کوئی وارث بھی۔ اللہ فرماتا ہے ہم ہی وارث، کوئی نہیں رہ گیا ان میں سے کہ ان کی ہلاکت کے بعد ان کے مکانوں کو آباد کرتا۔ اب یہاں 1-2 مسئلے آپ کے سامنے کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھ لوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا
وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ آیت کا ترجمہ، اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے رہنے والے ساکن ستمگر بن جائیں، ستمگار ہو جائیں۔ آیت کا ترجمہ آپ نے سنا، اب دو باتیں۔ کون سا گھر اجڑتا ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں 20 لوگ رہتے تھے، رونق تھی، برکت تھی، محبت تھی، اب کوئی ایک آدھا بھی مشکل سے ہوگا اور وہ اجڑا ہوا گھر لگ رہا ہوگا۔ حویلیاں تھیں کتنی، کہاں گئے سب؟ کیوں اجڑتے ہیں؟ جب ظلم ہوتا۔ کیا ہوتا ہے؟ اونچی۔ اب یہاں میں نے ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں، کیا ہمارے ہاں خاندانوں میں لین دین، جائیداد کی تقسیم، کاروبار میں حصے برابر دینا، کیا سب جگہ پورا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ سے دیر نہیں لگی، فوراً آپ نے نہیں کہا، کیونکہ یہ بیماری عام ہے۔ مجھے بتاؤ، کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے؟ سامنے باپ مر جائے، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ دیکھ لے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، سبق لے۔ نہیں سیکھا تو پھر کیا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نا، اس پہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، عبارت کندہ کرائی تھی، پرداز کرا لی تھی، کفا بالموت واعظا یا عمر۔ یہ اتنا جملہ لکھا ہوا تھا عربی میں، معنی کیا ہے؟ اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کے لیے موت اونچی۔ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے تو بندہ پھر بگڑتا۔ جنہوں نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں 50 سال کے، میں جی ابھی نوکری کر رہا ہوں، پھر فارغ ہو کے یوں کروں گا، واہ کروں گا، تو ایسوں کے لیے شاعر نے کہا، سامان 100 برس کا، کل کی یا پل کی خبر نہیں۔ جو ہوا اندر گئی ہے باہر نہ نکلے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ جی کسی کا حق ماریں گے تو آگے دینا پڑے گا، وہاں کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ عدالتوں میں مجھے بتایا ججوں نے 85% مقدمات رشتہ داروں کے ہیں، حق مارا ہوا ہے، غلط سائن کر کے ہتھیا لیا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے کیا، وہ ایک خاتون تھی یہاں پر پرانا حاجی کیمپ میں، یہاں جمعہ پڑھنے آتی تھی، عمر رسیدہ جس کو اب بوڑھی ہو، وہ جاتے جاتے نا اپنے جو اس کا ایک کمرہ تھا یا کٹیا تھی، اس کے کاغذ مجھے دے گئی، مولانا صاحب یہ میں مسجد کو دے رہی ہوں، یہ میری جگہ جو ہے مسجد۔ بہت اچھا ہے۔ وہاں ایک صاحب نے قبضہ کر لیا اس کو، ہم نے ان کے پاس آدمی بھیجا، بھی کاغذ ہمارے پاس ہے، یہ مسجد کو وہ دے کے گئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جو قیمت لگائیں۔ یہاں پر 2-3 اس کے گاہک آ گئے، سامنے قیمت لگ گئی۔ یہ بات ہے آج سے 15-20 سال، کتنے سال پہلے کی۔ اس وقت 2.25 لاکھ روپے لگائے۔
اس نے اس پہ سائن کر دیا، اس کے سائن میرے پاس موجود ہیں. آج تک نہ اس نے جگہ چھوڑی ہے نہ دھیلا دیا. کل ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے وہاں عمارت بن رہی ہے، مسجد کو نہیں دے رہے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہاں لے جائے گا؟ ہم لوگ بے پرواہ. ہماری پولیس بدنام ہے کہ رشوت پہ چلتی ہے، کیونکہ ان کو تنخواہیں سہولتیں اتنی نہیں دیتے. 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ڈیوٹی دینی ہے، جب ان کو نہیں ملے گا مجبور ان کو کر رہے ہو کہ وہ بھی لے. ٹیکس لینے والے جو آپ کے انکم ٹیکس کے آفیسر بنائے ہیں، ان کو بھی اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے، وہ بھی لوگوں سے لے کے غلط کاغذ بھرے. چلایا چل بھائی. مجھے بتاؤ، جب حرام کھاؤ گے، دوسروں کا حق نہیں دو گے، مارو گے رشتہ داروں کا جس کا حق دینا ہے، تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ اونچی عجیب بات. یہ بستیاں کیوں اجڑتی ہیں؟ یہ گھر کیوں ویران ہوتے ہیں؟ پہلے ایک کمرے میں 10 آرام سے رہ لیتے تھے، اب 10 کمروں میں 2 آدمی آرام سے نہیں رہتے. کہتے ہیں گھر چھوٹے تھے دل بڑے تھے، اب گھر بڑے ہو گئے دل. بہن بھائی اپنے ہی گھروں میں مہمان بن گئے. تو پھر ویرانی آتی ہے، پھر خیر آتی. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ، پیغمبر کی بد دعا، آپ کے ہاں چونکہ یہ لفظ رائج ہے، حالانکہ دعا کے ساتھ بد نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں اردو میں بد دعا کہتے ہیں. نہیں کہوں گا، سمجھ نہیں آئے گی. ہلاکت کی دعا، دعائے ہلاکت، لیکن آپ اسے اردو میں بد دعا کہتے ہیں. پیغمبر نبی کی بد دعا کے بغیر عذاب آتا نہیں، قرآن نے بتا دیا. ایک بات. دوسری یہ کہ ہر بستی میں پیغمبر کا آنا ضروری نہیں. ایک بڑی بستی میں پیغمبر آ گئے تو آس پاس کی بستیوں کے لیے کافی ہو گیا. قرآن نے یہ بتا دیا. اللہ تعالی کسی شہر کو، اللہ خود بنائے شہر اس لیے بنائے کہ ہلاک کر دے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ خود فرماتا ہے میں شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں، یعنی ان کے جہاں مرکز میں جہاں سارے جمع ہوتے ہیں، بڑا شہر ہو، آگے چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، سارے بڑے شہر میں آتے ہیں، تو اس میں کوئی رسول نہ بھیجے جو اللہ کی آیتیں سنائے تاکہ لوگوں کو سچ معلوم ہو. کسی بستی پر کبھی عذاب نہیں آیا جب تک پہلے ان کو پیغام حق نہیں پہنچا. ایسا نہیں ہوا. پہلے پیغام پہنچا ہے، لوگوں نے انکار کیا ہے، ظلم کیا ہے، پھر عذاب آیا ہے، ورنہ عذاب جی. اچھا، جو لوگ قیامت سے بے پرواہ ہو گئے، نہیں ڈرتے، ان کو کہو دنیا میں ہی آپ کی بات کا انجام آپ کے سامنے آتا ہے یا نہیں؟ آپ غلط چیز کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، تو وہ آپ ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور صرف غذا میں بے ترتیب ہو گئے، آپ نے بے احتیاطی کر لی، نتیجہ آتا ہے، تو عملوں کا نتیجہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی مولوی ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا. وہ فلانے نعت خواہ نے کہہ دیا سارے جنتی ہیں. ہم بھلے کتنے چکر دے لیں لوگوں کو، کتنا دھوکہ دے لیں، اس نے کہا بس جی نعرہ لگاؤ جنتی ہو جاؤ گے. یہ جو آپ کے معاملات ہیں، لین دین، کسی کے 2-3 پیسے مارے ہوں گے وہ آپ کو معاف، اونچی کہہ دیں. کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے، معاف. 7 زمینوں دھسایا جائے گا، پھندا بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا.
اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ معلوم ہے، اس کے باوجود ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غذائیں ایسی کھا رہے ہیں جو حلال نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی مولانا صاحب بالکل حلال، کمائی کیسے ہے؟ جو آپ نے پیسے دے کے وہ غذا لیے، کیا وہ پیسے حلال تھے؟ ڈیوٹی پوری کی، صحیح کام کیا؟ جہاں کہیں آپ کے کوئی غلطی کا اثر آئے گا وہ آپ کے خون کا حصہ بن رہا ہے، ضمیر مردہ ہو رہا ہے، خوف نکل رہا ہے، عیش اتراتے ہیں جی ہم بڑے ہیں، یوں ہیں وہاں ہیں۔ کہاں گئی بستیاں؟ تاریخ پڑھو۔ منگول کیسی قوم تھی؟ جاپان کا لفظ سنا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جاپان سنا ہے ملک کا نام؟ کیسی قوم تھی؟ بندے کھا جاتی تھی۔ اب ایک انجیکشن جس کو ٹیکا کہتے ہیں اس سے ڈرتے۔ یہ منگول تھے، جنگلوں میں رہنے والے، کیسی قوم تھی؟ آج جا کے حال دیکھ لو ان کا۔ یہ چائنا دوسرے، یہ سارے پیچھے منگول، کیا حال ہے؟ کہاں ہے اب؟ قیصر و کسرا، قیصر روم کا بادشاہ، کسرا ایران کا بادشاہ، کہاں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لوگ کرسی پکڑ کے کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی نے سنبھالا؟ آج بھی جو کہتے ہیں ہم جو چاہیں، انہوں نے ملک کو ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو۔ جو ڈرتے نہیں ہیں پھر ان کا انجام اچھا۔ توبہ کرو، معافی چاہو، گناہگار سمجھو اپنے آپ کو، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے بڑے ہلاک کر دیے جو بڑے اتراتے تھے اپنے آپ پر کہ نہیں جی ہم یوں ہیں ہم وہاں ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں واقعات آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔